الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، مکاشفۃ القلوب سے میں آپ کو درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت عرض کرتا ہوں. یہ کتاب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی ہے اور مکتبۃ المدینہ نے اس کا اردو ترجمہ شائع کیا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، حدیث شریف میں ہے، ایک دن جبریل امی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، میں نے آسمانوں پر ایک ایسا فرشتہ دیکھا جو تخت نشین تھا، یعنی تخت پر بیٹھا تھا، اور 70,000 فرشتے صف بستہ اس کی خدمت میں حاضر تھے. اس فرشتے کے ہر سانس سے اللہ تعالی ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے. ابھی ابھی میں نے اس فرشتے کو شکستہ پروں کے ساتھ، اس کے پر ٹوٹے ہوئے کوہ قاف میں روتے ہوئے دیکھا ہے. جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا، تم اللہ تعالی کے حضور میری سفارش کرو. میں نے پوچھا، تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا، معراج کی رات جب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری گزری تو میں تخت پر بیٹھا رہا، تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا. اس پر اللہ تعالی نے مجھے اس جگہ اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے. جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر اس کی سفارش کی. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا، تم اس سے کہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. چنانچہ اس فرشتے نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس لغزش کو معاف کر دیا اور اس کے نئے پر بھی پیدا فرما دیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رجب المرجب کا جگمگاتا پیارا پیارا مہینہ ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں حبیب کبریا، رازدار کبریا، سید الانبیاء، محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی اور آپ نے چشمان سر سے، اپنی سر کی مبارک آنکھوں سے رب تبارک و تعالی کا دیدار کیا. معراج مصطفیٰ کا سلسلہ ہے. آئیے پہلے ہم اچھی اچھی نیتیں کریں، پھر میں آپ کو عرض کروں کہ اس پیارے پیارے سلسلے میں آپ کو کیا کیا پیش کیا جائے گا. شب اسرا کے دولہ حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشنما، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، اس کی عادت بنا لیجئے. اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کروں گا. کس لیے؟ ثواب کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور تعظیم مصطفیٰ کی خاطر، علم دین کی تعظیم کی خاطر دوزانوں بیٹھوں گا، اہم مدنی پھول لکھوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفر اللہ وغیرہ کہوں گا. ناشری پڑھی گئی تو ساتھ میں بھی پڑھوں گا. اور بھی حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، معراج مصطفیٰ کا بیان چند سلسلوں میں کیا جائے گا اور یہ بتایا جائے گا
کہ قرآن پاک کی کن کن آیات میں معراج مصطفیٰ کا بیان ہے. یاد رکھیے، معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے، آپ کے خصائص میں سے ہے. ایسی معراج کسی کو نہیں ہوئی. معراج مصطفیٰ کا بیان صحیح بخاری شریف میں بھی، صحیح مسلم شریف میں بھی ہے. انشاءاللہ عرض کیا جائے گا. کیا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی معراجیں ہوئی؟ ان کی کیفیات کیا تھی؟ انشاءاللہ عز و جل معراج مصطفیٰ کے اس سلسلے میں آپ سنیں گے کہ سفر معراج کے لیے براق کا انتخاب کیا گیا. کس نے کیا؟ کس طرح کیا؟ وہ براق کیسا تھا؟ اس کی رفتار کیسی تھی؟ اس کا رنگ کیسا تھا؟ اس کی شکل کیسی تھی؟ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو سفر معراج سننا نصیب ہوگا. معراج مصطفیٰ کے سلسلے میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ معراج کہاں سے کہاں تک ہوئی اور آسمانوں پر کن کن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے شب اسرا کے دولہا کا استقبال کیا، کیا کیا گزارشات کی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر معراج میں فرشتوں کے کعبے کی بھی زیارت کی. اس کی کیفیت کیا تھی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم الشان سفر میں فرشتوں کی امامت بھی کی. اس کی کیفیت کیا تھی؟ یہ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ اس کی کیفیت کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا کیوں کہا جاتا ہے؟ جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج میں ساتھ تھے. کہاں تک؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد سفر کیسے ہوا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ طویل ترین سفر کتنے عرصے میں کیا؟ اور سفر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ سفر سے پہلے جو شق صدر ہوا اس کی کیفیت کیا تھی؟ کتنی بار شق صدر ہوا؟ انشاءاللہ معراج مصطفیٰ کے سلسلے میں یہ بھی آپ کو عرض کیا جائے گا. آسمانوں تک سفر کیسے ہوا اور پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان آیا، اس کے بعد لامکان، اس کے بعد سفر کیسے ہوا؟ سواری کون سی تھی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کن کن لوگوں کو ملاحظہ کیا؟ جنت کے مشاہدات کیا تھے؟ جہنم کے مشاہدات کیا تھے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اللہ تبارک و تعالی کا چشمان سر سے دیدار کیا، دیدار الہی کی کیفیات کیا تھی؟ اول تا آخر دیکھیں گے، ہر سلسلہ دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. دل میں عشق مصطفیٰ کے سوتے پھوٹیں گے انشاءاللہ عز و جل. عشق مصطفیٰ موجیں مارنے لگے گا اور جان ہے عشق مصطفیٰ. روز فضوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں. مدنی چینل کے ناظرین، معراج مصطفیٰ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں سے. حضرت سیدنا امام قشیری اپنی کتاب معراج میں لکھتے ہیں، احادیث میں دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے معراج کی تفصیل کا ذکر نہیں ملتا. البتہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں اتنا ملتا ہے، کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. یہ پارہ 7 سورہ انعام میں آیت نمبر 75 ہے. اس کی تفسیر میں یہ ملتا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دین میں بینائی عطا فرمائی، ایسے ہی انہیں آسمانوں اور زمین کے ملک دکھائے جاتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اس سے آسمانوں اور زمین کی خلق مراد ہے. اور حضرت مجاہد اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں آیات سماوات والارض مراد ہیں. یہ اس طرح
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صخرہ ایک چٹان پر کھڑا کیا گیا، سماوات مکشوف کیے گئے، آپ پر ظاہر کیے گئے، یہاں تک کہ آپ نے عرش دیکھا، کرسی دیکھی، آسمانوں کے عجائب دیکھے، جنت میں اپنا مقام دیکھا، آپ کے لیے زمین ظاہر کر دی گئی، آپ نے سب سے نچلی زمین تک نظر کی اور زمینوں کے عجائب بھی دیکھے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ چشم باطن سے دیکھا یا چشم سر سے دیکھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان دکھائے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سبحان اللہ تفسیر نعیمی جلسہ صفحہ 610 مفتی صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو علم غیب بخشا، آسمانوں و زمینوں کے ملکوت آنکھوں سے دکھائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز دکھائی بھی گئی، آسمانوں و زمینوں کو، جنت، دوزخ، عرش، کرسی وغیرہ کی سیر بھی کرائی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی جہاں نگاہ پہنچی، جہاں نظر پہنچی، وہاں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود پہنچے، بلکہ آسمانوں میں، بلکہ وہاں سے ورا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے وہاں نہ وہاں تھا نہ کہاں تھا۔ تو معراج مصطفیٰ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں سے، خصوصیات میں سے، جیسی معراج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوئی ایسی معراج کسی کو نہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کلیم اللہ ہے کہ انہیں اللہ تعالی کا کلام سننے کی سعادت ملی بلا واسطہ۔ اس کی کیفیت کیا تھی سنیے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کلام الہی سننے کے لیے حاضر ہوئے، طہارت کی، پاکیزہ لباس پہنا، روزہ رکھا، طور سینا میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل نازل فرمایا، اس بادل نے پہاڑ کو ہر طرف سے 4 فرسنگ کئی کلومیٹر تک ڈھک لیا، شیاطین، زمین کے جانور، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو فرشتے تھے الگ ہو گئے، آسمان کھول دیا گیا، آپ نے فرشتوں کو دیکھا، ہوا میں کھڑے ہیں، عرش الہی کو دیکھا، اور الواح پر قلموں کی آواز سنی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا، آپ نے اس کی بارگاہ میں معروضات پیش کی، اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام کریم سنا کر نوازا۔ جبریل امی علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وہ انہوں نے کچھ نہ سنا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کلام ربانی کی لذت نے اس کے دیدار کا آرزو مند بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام دیدار کی تمنا کرتے ہیں، اور کیا کہا جاتا ہے لن ترانی، اور اعلی حضرت نے اس کو یوں نظم کیا، نہ عرش ایمن نہ انی ذاہب میں مہمانی ہے، نہ لطف ادنو یا احمد نصیب لن ترانی ہے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کے پاس جاؤں گا، وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ اور رب تبارک و تعالی نے ہمارے مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب معراج کیا فرمایا، ادنو یا احمد، ادنو یا محمد، ادنو یا خیر البریہ، پاس آ اے احمد، پاس آ اے محمد، پاس آ اے تمام جہان سے بہتر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ طور پر خواہش کی دیدار الہی کی، کیا حکومہ لن ترانی، تم ہرگز مجھے نہ دیکھو گے۔ دنیا میں دیدار الہی کی تاب کسی کو نہیں، یہ مرتبہ اعلیٰ صرف سید الانبیاء ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، معراج مصطفیٰ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے۔ جیسی معراج آپ کی ہوئی کسی کی نہ ہوئی۔ شان حبیب الرحمان میں قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، جس میں سفر معراج کا ذکر ہے،
اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یہ آیت اور ترجمہ بھی آپ کو پیش کر دیتا ہوں، سنیے۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ترجمہ کنز الایمان، پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور کتاب شان حبیب الرحمان میں لکھتے ہیں، یہ آیت کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی ہوئی نعت ہے، اس میں اس عظمت کا ذکر ہے جو حضور علیہ السلام کے سوا کسی پیغمبر کو عطا نہیں ہوئی، یعنی معراج۔ پھر فرمایا تمام دراجات جو انبیاء کرام علیہم السلام کو علیحدہ علیحدہ عطا فرمائے گئے، وہ بلکہ ان سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کو عطا ہوئے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا علیہ السلام کو یہ درجہ ملا کہ وہ کوہ طور پر جا کر رب عز و جل سے کلام کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جنا علیہ السلام چوتھے آسمان پر بلائے گئے۔ حضرت سیدنا ادریس علی نبی جنا علیہ السلام جنت میں بلائے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج دی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ سے کلام بھی ہوا، آسمان کی سیر بھی ہوئی، جنت و دوزخ کا معائنہ بھی ہوا، غرض کے وہ سارے مراتب ایک معراج میں طے کرا دیے گئے۔ پھر بڑا فرق ہے کوہ طور اور معراج مصطفیٰ میں۔ حضرت کلیم جاتے ہیں اور محبوب علیہ السلام بلائے جاتے ہیں۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جو شیلانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ جن کے ناظرین، اعلی حضرت علی رحمت رب العزت نے بڑی پیاری بات نظم کی، سنیے۔ طور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی دنا ہو، سب جہت کے دائرے میں شش جہت سے تم ورا ہو، سب مکان تم لا مکان میں تن ہے تم جانے صفا ہو۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، معراج مصطفیٰ یہ عظیم معجزہ ہے، اور جو درجات انبیاء کرام علیہم السلام کو الگ الگ عطا کیے گئے، وہ بلکہ ان سب سے بڑھ کر میرے آقا دو عالم کے داتا کعبے کے بدر الدجا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل اب آپ کل اگلے سلسلے میں ملاحظہ کریں گے معراج مصطفیٰ کی کیفیت، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہاں آرام فرما رہے تھے، تاریخ کون سی تھی، وقت کون سا تھا، اور کس طرح جبریل امی علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہ رات کیسی تھی، انشاءاللہ عز و جل یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ عز و جلال اللہ، یہ عجز و کمال اللہ، یہ حسن و جمال اللہ، اللہ معراج کو دولا جا